بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعليه الطاهرين. چونکہ عمرے اور حج کے تقریباً سارے مسئلے کل بیان ہو چکے تھے اور آج مسائل کے بدلے ڈیمونسٹریشن یا عملی طور پہ طواف کعبہ اور سعی کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے تو اس سے پہلے یہ چند سوالات جو میرے پاس تحریری صورت میں آئے ہیں اگرچہ ان میں سے ہر مسئلے کو فی الحال بیان کرنے کا موقع یا ضرورت نہیں، یعنی بعض ایسے سوال ہیں جو زیادہ ذاتی طور پر ایک یا دو لوگوں کے ہیں کا فائدہ، لیکن پھر بھی مختصر میں جواب دے دوں. سوال یہ ہے کہ کیا بغیر محرم کے حج پر جانا جائز ہے؟ اس کی تھوڑی وضاحت کر دیجئے. یہ سوال لگ بھی رہا ہے کہ خواتین کا ہے، اور کیا بغیر محرم جانے کے لیے مستحد کی اجازت ضروری ہے؟ بہت مختصر اس کا جواب، ٹائم بھی بچانا ہے اور اتنی دیر میں ہمارا پورا مجمع بھی آ جائے، مائک وائک کا انتظام بھی صحیح ہو جائے. مختصر جواب ہے کہ شیعہ فقہ کے اعتبار سے عورت کے حج کے لیے محرم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو بھائی کامن سینس کی ایک بات کہ اس کی عزت اور آبرو اگر محفوظ رہے تو وہ اکیلے حج کی جا سکتی ہے، دوسرے نامحرموں کے ساتھ حج سے جا سکتی ہے. دوسرا سوال یہ ہے، اگر یہ سوال میری سمجھ میں نہیں آیا، اگرچہ یہ بھی خواتین کی طرف سے ہے، لیکن اس سے مراد کل رات والا مسئلہ ہے کہ کوئی اور. سوال یہ ہے کہ شوہر نے اجازت دے دی اور بعد میں منع کر دیا، تو ایسے میں عورت کیا کرے؟ یا حج سے جائے کہ نہ جائے؟ یہ سوال تو کل آیا تھا کہ نظر کرنے کے لیے شوہر سے اجازت لینا ہوگی. اگر اس سے مراد نظر کی اجازت ہے تو ایک بار جب اجازت دے دے شوہر تو اس کے بعد اس کو واپس نہیں لے سکتا. اور اگر اس کا کوئی تعلق نظر کے مسئلے سے نہیں بلکہ حج کے مسئلے سے، تو واجب حج اگر ہے تو اس میں شوہر کی اجازت کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور اگر اس نے دی بھی تو ٹھیک، واپس بھی لے لیا تو بیکار ہے اس کا واپس دینا. لیکن اگر سنت یا مستحب حج ہے، یعنی یا تو یہ عورت پہلے واجب حج کر چکی ہے اور یا پھر اس پر حج واجب ہی نہیں ہے، ویسے ہی یہ بغیر واجب ہوئے جا رہی، تو اس صورت میں شوہر کو اختیار ہے کہ فلائٹ پر بیٹھنے سے پہلے تک اس کو روک سکتا ہے. یا دوسرے الفاظ میں فلائٹ کو ذرا لفظ مناسب نہیں ہے، احرام پہننے سے پہلے احرام یہ پہن لے تو اس کے بعد پھر اختیار شاید نہ رہے.
یہ والا سوال حج پر جانے سے پہلے سب سے معافی مانگ لی، لیکن اگر کوئی بہت ہی کینہ پرور ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ معافی مانگ لے، باقی وہ معاف کرے کہ نہ کرے وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ نیابت میں حج اور اس کی نیت، یہ ذرا سا کوئی تیز دوڑ رہا ہے اس لیے اس کا یہ سوال ہے۔ پہلے آپ کی عمرہ کر لیجیے، انشاءاللہ اس کے بعد دوران قیام مکے اور مدینے میں حج کی نیابت یا سنت حج یا احتیاط والا حج، یہ سارے مسئلے اور ساری نیتیں الگ الگ کر کے بتائی جائیں گی۔ لیکن اگر یہ سوال کسی ایسی خاتون کا ہے کہ جو ہمارے قافلے میں نہیں ہے، خالی مسئلے سننے آ رہی ہیں، تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ نیابت کی نیت صرف جن کی طرف سے نیابت کر رہے ہیں ان کا نام شروع میں ملا دیں اور نیتیں باقی وہی ہوں گی۔ جیسے ہم لوگ جو اپنا عمرہ کر رہے ہیں، ہماری نیت ہوگی اپنے عمرے کا احرام پہنتا ہوں۔ نیابت والا نیت کرے گا میں مثلاً اپنے والد مرحوم کی نیابت والے عمرے کا احرام پہنتا ہوں۔ یہی حج میں ہوگا، میں اپنے والد مرحوم کے یا میں فلاں کے نیابت والے حج کا احرام پہنتا ہوں۔ پھر شروع میں ان کا نام یا رشتہ شامل کر لینا۔ ایک سوال یہ ہے کہ اب یہ سوال تو بہت زیادہ تفصیلی ہے اور اتنا فی الحال بیان کرنے کا وقت نہیں، لیکن سوال کا خلاصہ یہ کہ مسائل کے بیان میں اب تک جہاں جہاں آغاز سیستانی نے احتیاط واجب لگائی، مثلا عورت چہرے کو چھپائے یہ حرام ہے اور تھوڑے سے چہرے کو چھپائے تو احتیاط واجب میں حرام ہے۔ اور یہ تھوڑا سا چہرہ چھپانے کا مسئلہ بہت پیش آتا کیونکہ اس میں رومال، ٹیشو، تولیہ، تو فرماتی ہیں کہ کیا اس احتیاط واجب ہم آغاز خامنائی کے مسئلے پہ عمل کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، اگر آپ کی تحقیق کے مطابق وہ فل عالم ہے تو آپ عمل کر سکتی ہیں، اور اگر آپ کو کچھ نہیں پتا کہ فل عالم کون ہے تو عمل نہیں ہو سکتا۔ یہ سوال بھی ذرا وقت سے پہلے ہے، کیا عمرے میں ایک سے زیادہ افراد کی نیت ہو سکتی؟ لیکن مختصر جواب دے دوں کہ جی ہاں، ایک عمرے میں ایک آدمی سے لے کے 50، 100، 200، 500، 1000، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ جتنے آپ چاہیں شامل کر سکتے ہیں۔ کیا عمرے کی نیت میں مرحوم کے ساتھ زندہ بھی شامل ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، کچھ زندہ کچھ مردہ دونوں کو ملا کر ایک نیت کے ساتھ عمرہ کر سکتے ہیں۔ اب عورتوں کے چہرے کے حوالے سے احرام میں چہرہ چھپانا ہے، کئی سوال پوچھے گئے ہیں، اس کو فی الحال میں چھوڑے دے رہا ہوں ورنہ آج کا اصل مقصد رہ جائے گا۔ تقریر کے آخر میں اگر موقع ملا تو ان سوالات کا جواب دوں گا، خاص چہرے چھپانے کے حوالے سے جو سوال ہے۔ اس کے علاوہ میں دیکھ لوں کوئی اور ایسا سوال تو نہیں۔ سوال ایک ہی آیا ہے کہ آغاز کوئی کی تکلیف، یہ بھی چہرے سے متعلق ہے۔ کیا احرام کی حالت میں اور ہاتھوں کو چھپانے کے لیے دستانے؟ یہ سوال کل آ گیا۔ غسل احرام کیا بغیر خوشبو کا صابن یا شیمپو استعمال کرنا ضروری؟ جو اسلام کے غسل واجب یا سنت، اس میں نہ صابن ہوتا ہے نہ شیمپو، وہ خالی سادے پانی سے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے اپنے بدن سے میل کچیل دور کرنے کے لیے یا یہ ایک امکان ہے کہ شاید بدن پہ کوئی نجاست ہو، اس کو دور کرنے کے لیے صابن، شیمپو جو آپ کا دل چاہے استعمال کریں بغیر خوشبو والے، لیکن خود غسل احرام خالی سادے پانی سے نہانے کا نام۔ غسل احرام کے اندر نہ صابن آئے گا نہ شیمپو۔ خواتین پوچھ رہی ہیں کہ ہاتھوں میں پہننے کی سلیپ اگر سفید رنگ کی ہو تو کوئی حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں۔ ایک سوال یہ آیا ہے
کہ میں نے ایک مسئلہ یہ بتایا تھا کہ تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک جو اب سب کو یاد ہو گیا ہوگا، یہ عمرے میں اہم ترین واجب ہے. پورا عمرہ اس سے شروع ہوگا، لیکن ایک حد تک پڑھ سکتے ہیں جب مکے سے حدود حرم شروع ہو جائیں وہاں پہ تلبیہ بند کر دینا پڑے گا. لیکن یہ میں یاد دلا دوں کہ یہ والا مسئلہ کہ تلبیہ وہاں پہ بند کر دینا یہ ہر ایک کے لیے جیسا نہیں. 4 اس کے الگ الگ مسئلے ہیں جن میں سے 3 مکے میں بیان ہوں گے. جو حج کا ہم تلبیہ پڑھیں گے وہ کہاں پہ بند کیا جائے وہ الگ مسئلہ ہے. جو مدینے سے آتے وقت عمرہ ہم کریں گے اس کا تلبیہ کہاں بند ہو وہ الگ مسئلہ. جو مکے میں آپ انشاءاللہ پہلے عمرہ کرنے کے بعد اور عمرے کریں گے مسجد عائشہ اس کا تلبیہ کہاں بند کیا جائے وہ الگ مسئلہ. اور یہ پہلا عمرہ ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں، حج والا عمرہ نہیں، پہلا عمرہ. کیونکہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے قافلے سیدھا مدینے جا رہے ہیں، وہ مدینے سے جو مکے آئیں گے تو ان کا پہلا ہی عمرہ حج والا ہوگا. حج والے عمرے کا تلبیہ الگ جگہ بند ہوگا. عمرہ مفردہ جو ہم لوگ کر رہے ہیں جو پہلا کر رہا ہے اس کا تلبیہ الگ جگہ بند ہے، اور بعد میں جو عمرے کریں گے مکے میں اس کا تلبیہ الگ جگہ. تو اس وقت سوال صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو پہلے مکے جا رہے ہیں اور اپنا پہلا عمرہ کر رہے ہیں، ان کا سوال جو ہے اس کا جواب ویسے سب کے لیے کام آ جائے گا. ان کا سوال یہ کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ حرم کی حد کہاں سے شروع ہو رہی ہے، تو ہم تلبیہ پڑھتے گئے یہاں تک کہ حرم کی حد بھی کراس کر دی، آگے بڑھ گئے. جہاں تلبیہ بند کرنا تھا وہاں ہم بند نہ کر سکے کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھی وہ کون سی جگہ پتہ ہی نہیں. تو اب کیا ہوگا، عمرہ صحیح ہے کہ نہیں، کفارہ ہے کہ نہیں؟ اس کا جواب یہ کہ خالی یہی نہیں، جہاں جہاں تلبیہ پڑھنا جائز نہیں رہتا بند کر دینا. لیکن اگر آپ کو معلوم نہیں تھا اور آپ پڑھتے رہے تو کوئی حرج نہیں. اور اگر آپ کو معلوم تھا کہ تلبیہ بند کرنا پھر بھی آپ جان بوجھ کے پڑھتے رہے تو گناہ تو ہوگا، لیکن عمرے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، حج پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اور کوئی کفارہ نہیں. تقریباً اتنا وقت آ گیا کہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جن کو آج کے درس میں آنا ہے وہ آ چکے ہیں. تو سوائے عورتوں کے چہرے کے مسئلے کے جو 1 2 3 4 5 6 مختلف خواتین نے دریافت کیا ہے کہ اس کو چھوڑ کر باقی سارے مسئلے مکمل ہو رہے ہیں. کیا حالت احرام میں خواتین ریشز کی کریم نہیں لگا سکتی؟ یہ مسئلہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک ہے. جہاں پہ ریشز کی کریم لگانے کی اجازت ہے وہاں پہ مرد اور عورتوں دونوں کے لیے اجازت ہے. جہاں پہ منع ہے وہاں پہ دونوں کے لیے منع. اور کل آپ سن چکے ہیں کہ شروع میں منع ہے اور جس وقت ریشز بدن میں پڑنے لگے اس وقت سے اجازت ہے. لیکن اس میں عورت اور مرد دونوں کا وہی جو کل رات والا مسئلہ تھا. آغاز انسانی غسل احرام کے بعد وضو کو ضروری نہیں سمجھتے، لیکن اگر کوئی کر لے تو غلط تو نہیں. صرف غسل جنابت وہ ہے جس کے بعد وضو غلط یعنی حرام. غلط تو وہ بھی نہیں ہے، حرام. باقی جہاں جہاں یہ لفظ آتا ہے کہ غسل کے بعد وضو ضروری نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر وضو کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن تاکید ثواب اور فضیلت کو وضو کی اپنی جگہ رہے گی. چاہے وہ جمعے کا غسل ہو، عیدین کا غسل ہو، احرام کا غسل ہو یا خواتین کے پیریڈز کے غسل. خانہ کعبہ، یہ خانہ کعبہ کے مسئلے وہی پوچھیے گا انشاءاللہ. کیا وہ دوا نہیں، وہ اسپرے جو اس لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ درد جو ہے وہ نہ رہے، اس میں بھی کوئی خوشبو وغیرہ کا مسئلہ اس میں یہی کہ اگر ضرورت کی وجہ سے وہ اسپرے استعمال کر رہے ہیں تو اجازت، یعنی درد شروع ہو چکا اور بغیر ضرورت کے ہے تو اس سے گریز کریں. ایک عمرہ کرنے کے فوراً بعد اگر ہم دوسرا عمرہ کرنا چاہیں لیکن احرام نہ بدلیں، وہی احرام پہنے ہوئے ہیں، جی ہاں اس کی اجازت ہے. صرف یہ ہے کہ دوسرا عمرہ
کپڑے بدلنا ضروری نہیں ہے، وہاں تک جانا پڑے گا جو میقات ہے اور جو 3 مرتبہ اب تک بتایا جا چکا ہے۔ اس اعلان کے باوجود کہ اس کی تفصیل مکے کے اندر انشاءاللہ آئندہ اتوار کی رات ہی کو کاروان ابو ذر کے حاجیوں کے لیے بیان کی جائے گی۔ یہ اعلان کرنے کے باوجود 3 دفعہ میں بتا چکا ہوں کہ دوسرے عمرے کے لیے مسجد عائشہ جانا ہوگا۔ اب یہ مسائل مکمل ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَطَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ قرآن کریم یہ کہہ رہا کہ ہمیں ابراہیم کو حکم دیا کہ ہمارے اس گھر خانہ خدا طواف کرنے والوں کے قابل بناؤ، اور دوسری طرف جب حضرت ابراہیم نے اس گھر کو طواف کرنے والوں کے قابل بنا دیا تو قرآن نے کہا فَلْيَطَّوَّفُوا بیت العتیق، اے دنیا بھر کے انسانوں اب آؤ اور اس بیت عتیق عربی میں کہتے ہیں سب سے پرانا، اس سب سے پرانے گھر کا طواف کرو۔ یہ طواف کیسے ہوتا؟ آج اصل یہی عنوان، یہی موضوع ہے۔ اس کے بعد صحیح کے تو بہت 3 یا 4 مسئلے ہیں اور تفصیل کے 1 یا 2 مسئلے۔ ربط ملانے کے لیے یہ بات ہو کیا رہی، ایک مرتبہ پھر ہم اشتہاد کے اوپر جائیں گے اور بہت جلدی جلدی خالی اس کو پڑھتے ہوئے اپنے موضوع پہ آ جائیں گے کہ جو لوگ شروع میں مکہ جا رہی کاروان ابو ذر اور کاروان خضر، یہ ابھی مکہ جائیں گے تو ان کے ایک عمرہ کرنا۔ جو لوگ پہلے مدینہ جا رہے ہیں وہ جب مدینے سے آئیں گے تو ان کو حج والا عمرہ کرنا، لیکن یہ والا عمرہ جو ہم لوگ کریں گے جس کا حج سے تعلق نہیں، جسے عمرہ مفردہ کہتے ہیں، یا وہ والا عمرہ جو مدینے سے آتے وقت کیا جاتا ہے جو حج والا عمرہ ہے جس کو عمرہ تمتع کہتے ہیں۔ یہ عمرہ تمتع ہو کہ یہ الگ والا عمرہ ہو، ان دونوں کا طریقہ تقریباً ایک جیسا، اور وہ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے دونوں عمروں میں، اور خاص کیونکہ یہ تربیتی نشست خاص کاروان ابو ذر اور کاروان خضر کے لیے ہے تو ان کا تذکرہ بار بار آئے گا، تو خاص جو عمرہ ہم لوگ کر رہے ہیں اس میں سب سے پہلے میقات سے احرام باندھنا۔ میقات کسے کہتے ہیں؟ آج کل جدہ ایئرپورٹ پہ حاجی پہلے جاتے ہیں اور وہ میقات نہیں، تو اس کی وجہ سے جن لوگوں کو کراچی سے ہی احرام باندھنا اس کو پھر بھی جدہ ایئرپورٹ سے اجازت ہے، وہ ساری تفصیل رات کو آ چکی ہے، لیکن پہلا واجب ہے میقات سے احرام باندھنا۔ احرام کس طرح باندھا جاتا ہے یہ بھی بیان ہو چکا ہے۔ احرام باندھنے میں اہم ترین چیز ہے تلبیہ پڑھنا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ اور احرام باندھنے کے بعد عمرے میں احرام واحد عمل ہے جو مکے کے باہر ہو۔ احرام باندھنے کے بعد عمرے کے باقی سارے واجبات مکہ شہر میں پہنچ کے انجام دیے جائیں گے۔ اور وہ کیا واجبات ہیں باقی؟ کہ سب سے پہلے تو ہم نے احرام باندھا، نمبر 2 اب ہمیں خانہ کعبہ تک طواف کرنا، یہ دوسرا واجب، اور ہر واجب طواف کے بعد اس کی نماز کو اس کا لازمی حصہ بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا واجب ہے طواف کی نماز، چوتھا واجب ہے 2 پہاڑیوں صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر، پانچواں واجب ہے کہ یہ 7 چکروں کے بعد اپنے سر کے تھوڑے سے بال کاٹے گئے۔ اگر حج والا عمرہ ہوا جو ہم انشاءاللہ مدینے سے واپسی میں کریں گے تو جیسے ہی تھوڑے سے بال کاٹے ہمارا عمل مکمل ہو گیا۔ لیکن اگر حج والا عمرہ نہیں یا عام عمرے جو نہ صرف یہ کہ ہم کراچی سے جا کے کریں گے بلکہ مکے کے قیام کے دوران بھی کریں گے، جب تک کہ مدینے نہیں جاتے ہیں اس وقت تک کرتے رہیں گے۔ اس والے عمرے میں سر کے تھوڑے سے بال کاٹنے کے بعد جسے تقصیر کہتے ہیں، تقصیر 2 اور واجبات ہیں۔ چھٹا واجب یہ ہے، یہ حج والے عمرے میں نہیں، یہ عام عمروں میں۔ چھٹا واجب یہ ہے کہ دوبارہ خانہ کعبہ تک آئیے اور ایک اور طواف کریں، لیکن اس کی نیت ہوگی طواف النساء۔ اور 7واں واجب یہ ہے کہ اس کی نماز پڑھنا۔
تو اب یہ 7 واجبات میں سے احرام کے بیان کے بعد دوسرا واجب ہے طواف، اور یہ بھی بہت اہم واجب ہے، بلکہ ایک عام مسلمان سے پوچھے یا ایک عام انسان سے تو عمرے اور حج سے تصور ہی یہ آتا ہے کہ خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانا۔ ایک عام آدمی کی نگاہ میں جو کبھی نہیں گیا، احرام شاید اتنا اہم مسئلہ نہ ہو جتنا طواف، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ طواف اہم ترین واجبات عمرہ میں ہے، اور سب سے زیادہ غلطیاں بھی لوگ طواف میں ہی کرتے ہیں۔ وہ جو میں نے پہلی تقریر میں ایک جملہ کہا تھا کہ عمرہ شروع میں کرانے کا ایک مقصد ہے کہ واجب عمرے کی مشق ہو جائے۔ وہ مشق کس چیز میں؟ احرام میں اتنی کوئی خاص مشق کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کراچی میں بھی کر سکتے ہیں۔ صحیح میں کوئی ایسی خاص پریکٹس کی ضرورت نہیں، بال کاٹنے میں کیا پریکٹس کی ضرورت؟ وہ زیادہ 90%، 95% جو پریکٹس چاہیے ہوتی ہے وہ طواف۔ اس کے مسائل بھی بہت زیادہ، اس کے اندر غلطیاں بھی سب سے زیادہ لوگ اسی میں کرتے ہیں۔ چنانچہ آج کی تقریر تقریباً 1 گھنٹہ ہم اس طواف کے مسئلے کو بتائیں گے، اور یہ خیال کرتے ہوئے کہ زبانی یہ مسئلہ بتانے سے بات واضح نہیں ہوتی ہے، کاروان ابو ذر اور کاروان خضر کی انتظامیہ نے خانہ کعبہ کا ایک ماڈل تیار کیا اور کوشش کی کہ اس ماڈل میں وہ تمام چیزیں نمایاں کر کے دکھائی جائیں جو طواف کے مسئلے میں آپ کو ضرورت پڑے گی۔ اس سے پہلے کہ میں مسائل طواف کا بیان شروع کروں، خانہ خدا کے حوالے سے 2-3 چھوٹی سی باتیں۔ وہ یہ ہے کہ چاہے اس سے پہلے آپ حرم کی سرزمین کی طرف گئے ہوں یا نہ گئے، ہر ایک کو پتا ہے مکہ مکرمہ چوکور ایک ایسی عمارت جس کے اوپر کالے رنگ کا یہ غلاف پڑا رہتا۔ یہ خانہ کعبہ کی عمارت اگرچہ چوکور، اس کے 4 کونے، لیکن اس کا اہم ترین کونا وہ جو خانہ کعبہ کے دروازے سے تقریباً ملا ہوا۔ یہ بھی ذرا سا حجر اسود کو سمجھانا مشکل ہوگا، اس کو تھوڑا سا ادھر کر لیں بورڈ تو بعد میں بے شک لے آئیے۔ خانہ خدا کے 4 کونے، لیکن 4 کونوں میں سب سے اہم کونا جس کے اوپر سارے طواف کے صحیح اور غلط ہونے کا دار و مدار وہ ہے جس میں حجر اسود لگا۔ حجر اسود ایک پتھر جو چاندی کے ایک حلقے کے اندر محفوظ کیا گیا ہے، خانہ کعبہ کے کونے پہ لگا ہے۔ اور یہ کون سا کونا؟ کہ خانہ کعبہ کا ایک ہی دروازہ، اور نہ کوئی کھڑکی ہے نہ کوئی روشن دان، خالی یہ ایک دروازہ ہے۔ یہ اتنی نمایاں جگہ ہے کہ آپ کو بہت دور سے نظر آ جائے گا۔ خانہ خدا کے دروازے سے کچھ پہلے جو کونا ہے اس کا نام حجر اسود۔ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ یہ خیال کر رہے ہیں کہ یہ کون سا اتنا اہم مسئلہ ہے کہ مولانا اس کے لیے اتنا ٹائم لگا رہے ہیں۔ نہیں، یہ نئے آدمی کے لیے اہم مسئلہ ہوتا۔ اس مجمع میں میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں جو 10, 15, 20, 25 مرتبہ خانہ خدا کی زیارت کر چکے ہیں، لیکن انشاءاللہ آنے والے سالوں میں آپ سب بار بار جائیں گے اور خانہ خدا کی بار بار زیارت کریں گے۔ لیکن وہ لوگ جو بہت زیادہ زیارت کر چکے ہیں ان کو میرا یہ بیان تھوڑا سا اکتاہٹ میں مبتلا کر دے گا۔ ہر چیز وہ سمجھے ہوئے، مسئلہ ہے نئے حاجیوں، اور ہمارے قافلے کی اکثریت نئے حاجیوں پر مشتمل، بلکہ میری معلومات کے مطابق تو اکثر لوگوں نے عمرہ تک نہیں کیا۔ اس لیے یہ سمجھانا بہت ضروری ہے۔ وہ کیوں ضروری؟ اس لیے کہ حجر اسود سے ملتا جلتا خانہ کعبہ کا ایک اور کونا، وہ بھی خاصی حد تک حجر اسود سے ملتا جلتا، تو بہت سارے لوگ جو پہلی دفعہ گئے، اچھا وہاں پہ حکومت نے اب تک کوئی اس قسم کے بورڈ وغیرہ نہیں لگائے ہیں کہ جس میں لکھا ہو کہ یہ حجر اسود ہے، یہ رکن یمانی ہے۔ ہر آدمی
جو پہلی مرتبہ جاتا وہ اپنے اندازے سے یہ پہچاننے کی کوشش کرتا ہے کہ حجر اسود کہاں، اور کیونکہ حجر اسود جس کونے میں لگا اس سے پہلے والا جو کونا ادھر وہ بھی کافی حد تک حجر اسود سے ملتا. بہت سارے لوگ غلط فہمی میں اس کو حجر اسود سمجھ لیتے ہیں، وہاں سے طواف شروع کرتے ہیں، اپنا سارا طواف غلط کر دیتے ہیں، سارا عمرہ غلط کر دیتے ہیں، اور اگر عمرہ مفردہ میں یہ غلطی ہوئی تو ساری زندگی اپنے آپ سے وہ چیزیں حرام کروا لیتے ہیں جو لساپ کل سن چکے ہیں. تو بعض چیزیں تجربے کار آدمی کے لیے وقت کا ضیاع، لیکن جو پہلی دفعہ جا رہا ہے اس کی زندگی اور موت کا مسئلہ. حجر اسود خانہ خدا کے اس کونے میں لگا ہے جو خانہ کعبہ کے دروازے سے بالکل ملا ہوا، یہ اس کی سب سے بڑی پہچان. پرانے حاجی جو ہیں ان کے ذہن میں ایک تصور یہ بھی ہے کہ حکومت حجر اسود کے لیے زمین پہ کالے رنگ کی لکیر بنائی ہوئی ہے. جملہ بدل لیں، کالے رنگ کی ایک لکیر پہلے تھی، اب نہیں، اب اسے مٹا دیا گیا ہے، اور اچھا کیا کہ اس کو مٹا دیا. اس کی وجوہات بعد میں آپ کو بتائی جائیں گی. تو حجر اسود اچھی طرح سے پہچانے اس لیے کہ مجتہدین کے آفس میں طواف کے جتنے مسئلے پوچھے جاتے ہیں ان میں غالباً سب سے زیادہ یہ مسئلہ پوچھا جاتا کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا، ہم نے رکن یمانی سے طواف شروع کر کے اس سے مکمل کیا. جواب آتا ہے کہ آپ کا طواف غلط ہے. تو حجر اسود یہ وہ جگہ ہے جو ابھی میری گفتگو میں واضح ہو گئی کہ جہاں سے طواف شروع ہوا اور اسی پہ ختم ہوگا، اس لیے اس کا پہچاننا بہت ضروری ہے. اس کے بعد بالکل اس سے ملا ہوا خانہ کعبہ کا دروازہ، اور خانہ خدا کا دروازہ جس دیوار میں لگا، تو سامنے والی دیوار، دروازہ جس دیوار میں لگایا جاتا ہے وہی سامنے کی دیوار کہلاتی ہے. جب آپ چلتے چلتے اس کونے تک پہنچیں گے جو حجر اسود کے بعد پہلا کونا، تو اس انداز کی ایک چھوٹی سی سیمی سرکولر، انگریزی کا جو حرف یو ہے یا گھوڑے کی نال ہے یا نیم دائرہ، ایک چھوٹی سی دیوار خانہ خدا کی دیوار کے فوراً بعد، جو کونا آتا ہے اس کے فوراً بعد ایک تھوڑی سی کھلی جگہ، اس کے بعد ایک چھوٹی سی دیوار جو آدمی کے کندھے تک آتی ہے. یہ تو جان بوجھ کے اس کو ذرا سا چھوٹا رکھا گیا ہے تاکہ آپ کو مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہو. ایسی ایک دیوار خانہ خدا کے فوراً بعد، اور یہ دیوار جو ہے اس کی بھی بہت اہمیت ہے مسائل. اس دیوار عربی میں کہتے ہیں حجر اسماعیل. خانہ کعبہ اور حجر اسود کا نام مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے، لیکن یہ نام یاد رکھیے حجر اسماعیل. بہت مختصر یہ کہ اسماعیل حضرت ابراہیم کے وہ بیٹے کہ جنہوں نے اپنے باپ کے ساتھ مل کے خانہ کعبہ بنایا بھی، اور ان کی قربانی کا واقعہ حج کا بہت اہم واجب بنا. حجر اسماعیل، اور حجر کہتے ہیں گود کو. اب اس کی شکل کچھ گود جیسی، حجر اسماعیل یا اسماعیل کی گود، کیونکہ اسی کے اندر سے مقصد یہ ہے کہ جو یو شیپ بنتی ہے اس کے اندر حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ کی قبریں ہیں. کوئی نشان قبر نہیں ہے، کوئی تختی نہیں ہے، لیکن یہ نام اس کو کیوں دیا گیا اس کو بتانے کے لیے میں نے یہ عرض کیا. خانہ خدا کی پوری تاریخ تو انشاءاللہ مکے میں آئے گی. ایک یہ سمجھیے حجر اسماعیل، اور حجر اسماعیل کی ایک پہچان اور بھی ہے کہ جو نہیں، اس کو پہچان بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اتنی نمایاں کہ اندھا بھی اس سے ٹکرا کے محسوس کر لے گا کہ یہ کوئی گول دیوار. لیکن خانہ خدا کی ایک اہم ترین زیارت وہ سونے کا پرنالہ جس کے ذریعے سے بارش کا پانی زمین پہ گرتا، وہ اسی گول دیوار کی طرف ہے. اور مردوں کے سیکشن میں سے یہ اوپر جو میزاب رحمت گولڈن ڈرینیج پائپ یا سونے کا پرنالہ آپ کو نظر آ رہا، یہ حجر اسماعیل کی طرف ہے. وہ ایک تاریخی چیز ہے اور عبادتوں میں اس کی بڑی اہمیت ہے.
فی الحال طواف میں نہیں، طواف میں اہمیت ہجر اسماعیل کی اور بہت زیادہ اہمیت۔ 4 چیزیں آپ کو سمجھانا تھی طواف کا مسئلہ شروع کرنے سے پہلے۔ نمبر 1 حجر اسود کو سمجھیے، نمبر 2 یہ گول دیوار، نمبر 3 خانہ کعبہ کے دروازے سے سامنے، خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے اس انداز کا شیشے کا ایک سنہرا شوکیس تھا یہ، اور یہ بھی بہت اہم ہے مسائل طواف۔ یہ نیچے آدھا تقریباً پتھروں کا بنا ہے، اس کے بعد یہ شیشے کا شوکیس، یہ جہاں میری چھڑی جا رہی ہے یہ شیشے سے بند ہے، سنہری رنگ کا ہے، اور اس کا نام ہے مقام ابراہیم۔ وہ بیٹے کے نام سے منسوب ہے، یہ باپ کے نام سے، مقام ابراہیم۔ اس کی اہمیت بھی مسائل حج کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ۔ یہ 3 باتیں ہوئی، حجر اسود، ہجر اسماعیل، مقام ابراہیم۔ اس کو ذرا ہٹائی دیجیے۔ چوتھی چیز جو پیچھے بیٹھنے والوں کے لیے دیکھنا مشکل ہے، لیکن وہی مسائل حج میں اہمیت رکھتی ہے، اور وہ ہے شاذروان۔ شاذروان اس کی اسپیلنگ وغیرہ بورڈ پہ لکھی ہیں، اور جو کتاب آپ کو دی جائے گی اس میں بھی اس کا بیان ہے۔ شاذروان، شاذروان جو ہے یہ جو خانہ خدا کی دیوار اوپر سے نیچے زمین کی طرف آتی، تو بالکل اس کے نیچے ایک سلوپ تھا، ایک طرف ترچھی سی دیوار بنائی گئی ہے، سلوپ۔ یہ جو سلوپ ہے یہ خانہ کعبہ کی دیوار سے آگے نکلا، اور اتنا چوڑا کہ اگر کوئی آدمی چاہے تو دیوار کعبہ یا خلاف کعبہ پکڑ کے اس سے چل نہیں سکتا۔ اس کا نام ہے شاذروان۔ یہ دیوار کعبہ جہاں زمین سے ملتی ہے وہاں پہ یہ آگے کی طرف ایک چھوٹا سا چبوترا پشتا سلوپ جو بھی کہیے، ذرا سا آگے نکلی ہوئی ایک کنسٹرکشن، اور اسی میں وہ کنڈے لگے ہیں یا حلقے لگے ہیں جس میں خانہ کعبہ کے غلاف کو رسیوں سے باندھا جاتا ہے۔ بہرحال یہ خالی ایک تاریخی چیز نہیں، طواف کے طریقے میں شاذروان کی بھی بہت اہمیت ہے۔ یہ 4 چیزیں تو ایسی جو خانہ کعبہ کے اندر واجبات کا حصہ بنتی ہیں۔ حجر اسود، نمبر 2 شاذروان، نمبر 3 ہجر اسماعیل، نمبر 4 مقام ابراہیم۔ اس کے علاوہ اس خانہ خدا، اس کی دیواروں، اس کے کونوں میں زیارت اور عبادت کی اور بہت ساری جگہیں، لیکن فی الحال ہمارا موضوع اپنے طواف کو صحیح کرنا ہے۔ اگر طواف صحیح نہیں ہوا تو احرام تو آپ پہلے پہن چکے ہیں، وہ اتر نہیں سکتا جب تک کہ طواف صحیح نہ ہو، اور طواف صحیح نہیں ہوا تو گویا احرام آپ کا زندگی بھر چلتا رہے۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا، اس کو دوہرا دوں کہ خاص طور پر عمرے سب سے زیادہ غلطیاں طواف میں ہوتی ہیں۔ نہ احرام میں اتنی غلطی ہوتی، نہ نماز میں غلطی ہوتی ہے، نہ صفا مروہ کے درمیان ہوتی ہے، لیکن اتنی نہیں ہوتی جتنی طواف میں۔ تو اب آپ طواف کا بیان شروع ہو رہا ہے، اسے ذرا توجہ کے ساتھ سنیے۔ یہ والا بورڈ نظر نہیں آئے گا پیچھے سے، اس کو ذرا سا آگے لیں گے تو حجر اسود چھپ جائے گا، یہ چھپ جائے گا، تھوڑا سا آگے لے آئیے، تھوڑا حجر اسود چھپ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ طواف، طواف مختصراً اتنا کافی، یہاں سے طواف مختصراً کو ایک جملے کا نام خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانا، لیکن اس کا باقاعدہ طریقہ، اور وہ طریقہ بیان کرنے سے پہلے آپ کی آسانی کے لیے ایک جملہ عرض کر دوں۔ جو واجب نماز ہم پڑھتے ہیں روزانہ، مغرب، عشاء، ظہر، عصر، اس کے تقریباً اسی کے سارے مسائل طواف میں آتے ہیں۔ اگر کسی کو
نماز کا صحیح طریقہ معلوم تو کافی نماز کے مسائل طواف میں مشترک ہیں۔ اب نماز کے حد تک جنہوں نے کبھی مسئلے نہیں سیکھے اور نمازیں پڑھتے آ رہے ہیں ان کے لیے تو میری بات بیکار ہے۔ جو مسائل سیکھ کر نماز پڑھتے ہیں ان کو پتا کہ نماز شروع کرنے سے پہلے شرائط نماز ہوتی اور نماز شروع کرنے کے بعد واجبات نماز ہوتے ہیں، یعنی خود نماز کا جو طریقہ ہے وہ واجبات نماز کہلاتا ہے، اور نماز شروع کرنے سے پہلے جن باتوں کا خیال کرنا وہ شرائط نماز کہلاتی ہے۔ اب جنہوں نے مسئلے کبھی نہیں سیکھے نماز کے، خالی نماز سیکھی، وہ بھی اس پہ عمل کرتے بغیر معلومات کے۔ اب نماز کے اندر مثلا قبلہ رخ ہونا چاہیے، وضو کرنا چاہیے، کپڑے پاک ہونا چاہیے، یہ سب نماز سے پہلے اس کا نام ہے شرائط نماز۔ اور جو چیزیں نیت کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہوتی ہیں وہ کہلاتی ہیں واجبات نماز، رکوع، سجدہ، الحمد کا سورہ۔ طواف کے بھی طریقے کے دو حصے ہیں، پہلے کا نام ہے شرائط طواف، یعنی طواف شروع کرنے سے پہلے ان باتوں کا خیال کرنا جو خواتین کے لیے 3 ہے اور مردوں کے لیے 4۔ یہ طواف جب آپ شروع کریں گے اس سے پہلے یہ دیکھ لیجیے کہ یہ 3 یا 4 باتیں آپ کے پاس ہیں کہ نہیں، ان کا نام ہے شرائط۔ اس کے اندر باقی ساری چیزیں تو آسان ہیں، ایک شرائط میں سے ایک شرط ذرا سی تفصیلی، مگر میں اس تفصیل کو آج بیان نہیں کروں گا، اس کی زیادہ ضرورت پڑے گی جب مجمع بڑھ جائے گا۔ فی الحال جو ہم جا رہے ہیں پہلے عمرے کے لیے اس میں اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی تھوڑا سا اشارہ ضرور ہوگا۔ شرائط طواف یعنی طواف شروع کرنے سے پہلے کن باتوں کا آپ کو خیال کرنا۔ نمبر 1 نیت، یہ ضرور آپ کو طے کر دینا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اچھا طواف کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ طواف تو عمرے کا بھی ہوتا ہے، طواف تو حج کا بھی ہوتا ہے، طواف تو طواف النساء بھی ہوتا ہے، طواف تو سنتی بھی ہوتا ہے۔ تو یہ طے کرنا ہے، نیت کا مطلب آپ کو اپنے ذہن میں یہ طے کرنا کہ آپ کیا عمل کر رہے ہیں۔ وہ تو ہر ایک کے ذہن میں کہ طواف کر رہا ہوں، لیکن کیوں کر رہے ہیں؟ چنانچہ اب جتنے طواف ہوں گے ہر ایک کی نیت الگ ہوتی ہے۔ یہ والی نیت دماغ میں ہونا کافی، ہر بار اسے زبان پہ لانا ضروری نہیں، لیکن جو پہلی بار مکے کی سرزمین میں جا رہا، ہر چیز اس کے لیے نئی، وہ خاصا گھبرایا ہوا، اس کے لیے بہتر یہی کہ یہ نیت زبان کے ساتھ دل کے ساتھ دماغ کے ساتھ زبان پہ دی جائے۔ اب وہ نیت کاروان ابو ذر اور خضر جو چھوٹی کتاب آپ کو دے گا اس میں بھی ساری نیت ایک جگہ لکھی، ایک الگ سے نیتوں کا پرچہ دیا جائے گا اس میں بھی، جو علماء آپ کے قافلے میں ہیں وہ بھی نیت کروائیں گے، لیکن ایک جملے کی نیت میں بھی یہاں بتا دوں کہ نیت یہ دونوں کاروان ابو ذر اور خضر پہلے عمرہ مفردہ کر رہے ہیں، تو ہم لوگ نیت کریں گے میں اپنے عمرہ مفردہ کا طواف کرتا یا کرتی ہوں اور بتا نہیں لگی۔ واجب سنت کہنے کی ضرورت نہیں، یہ بہت ہی آسان چیز ہے، اتنی آسان کہ اس کے اندر مزید وقت لگانا وقت کا ضیاع۔ میں اپنے عمرہ مفردہ کا طواف کرتا یا کرتی ہوں قربتاً اللہ، اور جو لوگ حج والا عمرہ کریں گے اس کی نیتیں انشاءاللہ بعد میں آئیں گی۔ نمبر 2، نماز کی طرح سے طواف میں بھی طہارت شرط ہے، نہ نماز نجاست میں ہو سکتی ہے نہ طواف، اور طہارت تقریباً ویسا ہی مسئلہ ہے جیسے آپ نماز کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن طہارت کے 2 حصے۔ نمبر 1، طہارت کا مطلب ہے کہ وضو یا غسل جو آپ پر واجب ہے، جیسے عام طور پہ جو لوگ جا رہے ہیں وہ طواف شروع کرنے سے پہلے وضو کے عالم میں ان کو ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی خاص پیریڈس میں تھی اور وہ اپنا طواف روک کے وہاں بیٹھی، جب وہ طواف کے لیے آئیں گی تو ان کو اپنا غسل کر کے آنا۔
بلکہ نماز کا مسئلہ کہ ابھی 1 گھنٹے کے بعد نماز کا وقت آ رہا، عام آدمی خالی وضو کر کے نماز پڑھے گا، جس پہ کوئی غسل واجب ہے وہ غسل کرے گا۔ طواف میں کوئی الگ سے مسئلہ نہیں، وہی مسئلہ ہے کہ ایک عام آدمی مرد ہو کے عورت طواف شروع کرنے سے پہلے اس کو وضو کرنا، اور جس سے غسل واجب ہو چکا ہے اس کو غسل انجام دینا، اور طہارت کا دوسرا حصہ کہ وضو اور غسل تو آپ نے کر دیا، لیکن آپ کے کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے اور آپ کا بدن بھی۔ اب یاد کیجئے پرسوں رات کو ہم نے یہ بتایا کہ احرام جیسے ہی نجس ہو اس کو پاک کرنا واجب ہے، لیکن اگر آپ کا بدن نجس ہو گیا احرام کی حالت میں تو اس کو پاک کرنا واجب نہیں، آپ اس کو بعد کے لیے ٹال سکتے ہیں، لیکن جب طواف کرنے جائیں گے، میں مثال دے دوں، آپ جدہ ایئرپورٹ میں ٹوائلٹ میں گئے، احرام نجس ہو گیا تو اسے پاک کریں یا بدلیں؟ احرام ٹھیک رہا، پیر نجس ہو گیا تو فی الحال پیر آپ پاک کر لیں تو ٹھیک ہے، نہ بھی پاک کریں تو طواف شروع کرنے تک آپ نجس بدن کو چلا سکتے ہیں، لیکن طواف کے وقت بدن اور لباس دونوں کو پاک ہونا چاہیے۔ یہ مسئلہ فی الحال اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے، ابھی جو آپ جا رہے ہیں تو وہاں پہ مجمع بہت کم ہے، آپ فوراً کے فوراً پاک ہو سکتے ہیں۔ دوران حج عرفات مینا میں یہ مسئلہ آپ کے کام آ سکتا، لیکن فی الحال کیونکہ ضرورت نہیں ہے کیوں ٹائم لگایا جائے۔ اور تیسری شرط یہ کہ طواف کے دوران شرمگاہ کو ڈھانپا گیا ہو، شرمگاہ سے مراد یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے، آئندہ سالوں میں بدل دیا جائے گا، اس کا مطلب تیسری شرط کا یہ کہ اتنا بدن چھپا ہونا چاہیے جو نماز کے لیے ضروری ہے۔ اب مرد نماز میں جتنا بدن چھپا ہونا لازم ہے اتنا ہونا چاہیے، وہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے مردوں کے لیے، خواتین کے لیے یہ مسئلہ زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ خاتون کے لیے نماز کی حالت سر سے لے کے پیر تک سارا بدن چھپا ہونا چاہیے، خاص طور پہ بال اور کلائیاں نظر نہیں آنا چاہیے۔ طواف میں بھی ان کو اس بات کا خیال کرنا، اور آپ ابھی سے آپ میں سے بعض کے پاس ڈائریاں ہیں، کچھ لکھ بھی رہی ہیں، یہ بھی لکھ لیجیے کہ میں اتنی تاکید کے ساتھ بتا رہا ہوں، پھر بھی ہمارے قافلوں کی خواتین بھی کتنی لاپرواہی سے طواف کریں گے، اور اکثر مراجع کے نزدیک وہ طواف ان کے غلط ہو رہے ہیں۔ عورت کا طواف غلط ہونا شروع ہو جاتا ہے یہیں سے کہ ابھی طواف شروع بھی نہیں کیا اور طواف غلط ہونا شروع ہو گئے، اس لیے کہ ہمارے ہاں نماز میں بھی اتنی لاپرواہی اور طواف میں بال نظر آ رہی۔ ایک خاتون یہ جو مکھنا دیا گیا اس کے بارے میں یہ شک میں ہے کہ یہ مکھنا چہرے کو ضرورت سے زیادہ چھپا رہا، شرم صحیح ہے کہ نہیں، یہ سوال آیا۔ لیکن آپ دوسری جانب دیکھیں کہ اکثر خواتین اس مکھنے کو بھی اتنی لاپرواہی سے پہنیں گی کہ ان کے سارے بال نظر آ رہے ہوں، سارے نہ صحیح تو اتنے بال نظر آ رہے ہوں گے جو ان کی نماز بھی غلط کر دے گا اور ان کے طواف کو بھی غلط کر دے گا۔ اور میں نے 3 4 5 مرتبہ اس کو دہرایا، پھر بھی آپ دیکھیے گا کہ یہ غلطیاں ہمارے قافلے کی خواتین بھی کر رہی ہیں، اور اگر آپ انڈیا اور پاکستان کی عام عورتوں پہ نگاہ ڈالیں تو جو جملہ میں نے شروع میں کہا آپ بھی وہی جملہ کہیں گے کہ 60 سے 70% خواتین کے حج اور عمرے اسی لیے غلط ہوتے ہیں۔ مسئلے کی اہمیت کو سمجھیے، آج کل تو زیادہ مجمع نہیں تو اتنا مشکل بھی نہیں، بہت زیادہ جب مجمع ہوگا تو کبھی مکھنا بھی سر سے ہٹے گا، کبھی یہ کہ گزرنے والوں کی وجہ سے آپ کی کلائیاں بھی کھلیں گی، لیکن جو اس حالت میں احتیاط کرنے کو خاتون تیار نہ ہو تو اس وقت اس کے خیال میں اللہ ہر چیز معاف کر دینے والا ہوگا، وہ اللہ آپ کو یہیں بھی معاف کر سکتا ہے، آپ کو خانہ کعبہ جانے کی ضرورت بھی نہیں، حج نہ بھی کریں تو اللہ اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ لیکن مسئلہ واقعاً اتنا اہم اور ساری محنتوں کے باوجود خواتین میری ان محنتوں پہ اس طرح پانی وہاں جا کے پھیرتی کہ جس کی وجہ سے میں اپنا وظیفہ شرعی سمجھتا ہوں کہ 6 مرتبہ میں بیان کرنا پڑے تو بیان کروں، وہ یہ کہ نماز کی طرح سے یہ مسئلہ بالکل نماز کی طرح سے
جتنا جسے مرد کو نماز میں چھپانا ہے کم از کم اتنا طواف میں چھپائے. مردوں کے لیے آسان ہے کہ ہر مرد اتنا جسم کو چھپاتا ہی چھپاتا، لیکن خواتین کے لیے مشکل ہے. اور مسئلہ یہی کہ جتنا جسم نماز میں آپ کو چھپانا ہے اسی کے ساتھ آپ طواف کریں گے، بال اور کلائیوں کا خاص خیال کرتے ہوئے. یہ جو ہاتھوں میں پہننے کی سلیز دی گئی جو اس وقت بہت کام آتی ہے. اس کے بعد چوتھی شرط خالصتاً مردوں کی ہے کہ طواف کی شرط یہ ہے کہ مرد ختنہ شدہ، اور اگر یہ شرط پوری نہیں ہو رہی ہے تو پھر الگ سے مسئلہ پوچھا جائے کہ یہ آدمی کیسے طواف کرے. لیکن چونکہ ہندوستان اور پاکستان بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اس سنت کام کو عمل کر دیا جاتا ہے جو بالغ ہونے کے بعد واجب بن جائے گا، اس لیے میں اس کی تفصیل میں جا کے آپ کا وقت کیوں ضائع کروں. خلاصہ یہ بنا کہ آپ احرام پہن کے مکے میں گئے، مکے میں جاتے ہی عمرے کے باقی واجبات فوراً ضروری نہیں، بلکہ آپ جا کے پہلے عمارت میں یا بلڈنگ میں بیٹھیے، تھوڑا آرام کیجیے، وہاں کے حمام استعمال کیجیے، کیونکہ اس سے پہلے 8-9 گھنٹے آپ ایئرپورٹ اور جہاز کے حمام استعمال کر رہے ہوں گے جس کی نجاست اور طہارت پہ اطمینان نہیں ہوتا. اور اس کے بعد پھر آپ عمرے کو مکمل کرنے کے لیے خانہ خدا کی طرف آئے، اور اس میں سب سے پہلے طواف کرنا. طواف سے پہلے آپ یہ دیکھ لیجیے گا کہ آپ کی نیت ہو جائے، آپ کا وضو ہو جائے، آپ کا بدن اور لباس پاک، اور خواتین ہو تو ان کا سارا جسم چھپا ہوا. اب اس کے بعد یہ طواف سے پہلے کی باتیں، اب اس میں وضو اور غسل ذرا سا مزید ٹائم دینا پڑے گا ان لوگوں کے لیے جن کا وضو بار بار ٹوٹتا ہے، اور ان کے لیے جو خواتین استحاضہ کے عالم میں ہیں. لیکن یہ بالکل ہم اس کو آخر میں رکھیں گے، پہلے طواف کا طریقہ پورا ہو جائے. اب طواف کا طریقہ جسے فقہی زبان میں واجبات طواف کہا جاتا ہے، آسان زبان میں ہے طواف کا طریقہ. طواف کا طریقہ جو ہے اس کے اندر آغاز خوئی، آغاز سیستانی اور آغاز خامنائی کے نزدیک 7 چیزیں. طواف کے طریقے میں 7 باتوں کا خیال کرنا، اور امام خمینی کے یہاں 8 چیزیں. امام خمینی کے یہاں طواف کے طریقے میں ایک اور شرط، اور وہ بڑی اہم شرط، لیکن پہلے ہم وہ 7 باتیں بتاتے ہیں جس کو سارے مراجع ایک ساتھ مانتے ہیں. طواف کا طریقہ، طواف کے طریقے میں پہلی شرط کہ خانہ کعبہ چوکور عمارت ہے. کہاں سے طواف شروع کریں؟ 2 طریقے ہو سکتے تھے. ایک یہ کہ ہر آدمی سے کہا جاتا جاؤ جہاں سے تمہارا دل چاہے طواف شروع کرو، آخر میں وہیں ختم کر دو. یہ اسلام نے اجازت نہیں دی. دوسرا یہ کہ خاص جگہ فکس کر دی جائے کہ یہ ہے اسٹارٹنگ پوائنٹ. اسلام نے یہی کیا، اور اس جگہ کا نام ہے حجر اسود. تو طواف آپ نے نیت کر لی، اپنا جسم اور لباس چیک کر لیا کہ پاک ہے، عورتوں نے دیکھ لیا کہ بال اور کلائی وغیرہ چھپی ہے، اور وضو آپ کا ہے، بس اب آپ طواف شروع کریں. کیسے؟ نمبر 1 حجر اسود سے طواف شروع کریں، اور نمبر 2 یہ کہ ختم بھی اسی پہ آ کے کریں، نہ اس سے پہلے ختم ہو نہ اس کے بعد ختم ہو. ذرا توجہ سے سنیے گا، اس لیے کہ تھوڑی دیر کے بعد جب میں ان 7 باتوں کی ذرا تشریح کروں گا تو خود آپ سے کہوں گا کہ شروع کرتے وقت چند قدم پہلے سے شروع کریں، ختم کرتے وقت تھوڑا آگے تک جائیں. لیکن اس کی وجہ اور اس کی احتیاط آپ کو بعد میں بتاؤں گا. ابھی تو مسئلہ یہ ہے کہ طواف 7 چکر کا نام، نہ 7 چکر سے قدم کم ہو سکتا ہے، نہ 7 چکر سے قدم زیادہ ہو سکتا ہے. آپ کو 7 چکر لگانا ہے، 7 چکر جمع 2 فٹ نہیں. تو پہلی شرط ہے کہ حجر اسود سے ٹھیک حجر اسود سے طواف شروع، اور دوسرا واجب ہے کہ وہیں پہ آ کے ختم 7 کے 7 چکر. تیسرا یہ
اب یہ بھی وہ غلطی ہو رہی جس کی وجہ لوگوں کے سب سے زیادہ طواف غلط ہوتے ہیں. ہمارے 7 واجبات سب سے زیادہ غلطی طواف میں. کیوں؟ تیسری شرط، طواف کے دوران خانہ کعبہ بائیں طرف ہو. جو پیچھے نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو میں بیان کر رہا ہوں، اور بیان ہی نہیں کر رہا ہوں بلکہ اسے باقاعدہ دکھا بھی رہا ہوں کہ کس طرح سے یہ شرط. تیسری شرط یہ کہ خانہ کعبہ بائیں طرف. ابھی میں مختصراً بیان کر رہا ہوں، بعد میں ان میں سے ہر ایک کی تھوڑی تھوڑی تشریح. اس جملے کا پہلا مطلب کیا یہ ہے؟ خانہ کعبہ آپ کو اس کے گرد چکر لگانا. تو پہلی بات تو یہ کہ اس کے گرد چکر دو طرح سے لگ سکتے ہیں. ایک یہ کہ ہم یوں چلیں تو خانہ کعبہ ہمارے سیدھے ہاتھ کی طرف، جو ہماری رائٹ سائڈ ہے اس سے خانہ کعبہ یوں چلیں. دوسرا طریقہ ہے کہ ہم ادھر سے آئیں اور یوں جائیں، خانہ کعبہ ہمارے بائیں طرف. کسی بھی چیز کے گرد آپ کو گھومنا ہے تو 2 طریقے ہوتے ہیں، کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز. ادھر سے گھومیے وہ بھی گھومنا کہلائے گا، اور الٹا گھومیے وہ بھی گھومنا کہلائے گا. تو شریعت یہاں بھی 2 طریقے ہو سکتے تھے. ایک یہ کہہ دیتی کہ جس کی مرضی جس کو جس طرح سے آسان لگے اس طرح سے جائے. تو کامن سینس کی بات ہے، توافی نہیں ہوتا. آگے لوگ یوں آ رہے ہوتے، آگے لوگ یوں آ رہے ہوتے، کراچی کی سڑکوں کی طرح سے پھنسے کھڑے ہوتے، نہ یہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ آگے بڑھ سکتا. تو اجازت اختیار نہیں دیا بلکہ پابندی لگائی، اور وہ پابندی لگائی کہ طواف اس طرح ہونا چاہیے، یعنی خانہ کعبہ ہمارے الٹے ہاتھ کی طرف لیفٹ سائڈ پر یا بائیں طرف، اور پورے طواف میں اس کا خیال کرنا ہے. جس طرف انسان کا دل ہوتا ہے خانہ خدا اس کی طرف ہونا چاہیے. اس کے اندر بھی ابھی کچھ مسئلے آئیں گے، لیکن پہلے آپ سرسری طور پہ طواف کے طریقے کو سمجھ لیں پھر تفصیل. تو تیسری بات یہ تھی کہ طواف اس طرح ہو کہ خانہ کعبہ آپ کے بائیں طرف، یعنی آپ یوں جائیں، الٹا ادھر سے یوں نہیں جا سکتے. جب مجمع بہت زیادہ ہو جائے گا حد کے قریب تو یہ مسئلہ ایسا کہ خود بخود ہی آپ کو عمل کرنا پڑے گا. جدھر سارا مجمع جا رہا ہے آپ بھی اسی طرف جائیں. آج کل مجمع کم اور الٹا بھی چلنا چاہے تو چل سکتا، لیکن وہ الٹا چلنا طواف نہیں کہلائے گا. نمبر 4، طواف کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں خانہ کعبہ کے چاروں طرف گھومنا، مگر طواف خانہ کعبہ کو بھی لے لیں اور کعبے کے آگے جو ایک چھوٹی سی گول دیوار، یہ دیوار جس کا نام ہے اسماعیل، اس کو بھی طواف میں لے لیں. دوسرے الفاظ میں آپ طواف کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، چلتے چلتے آپ یہاں پہنچے، یہاں کعبے کا کونا آ دو اور یہاں راستہ ہے مڑ جانے کا. ہمیں طواف کعبے کا کرنا اور یہ چھوٹا راستہ ہے، ہم یہیں سے موڑ دیں. کعبے کے گرد ہمارا چکر ہو جائے لیکن طواف غلط ہو جائے، کیونکہ طواف کعبہ بھی شامل ہے اور یہ دیوار بھی. یعنی ہم کو اس طرح سے چلنا کہ جہاں کعبے کا کونا آ گیا وہاں مڑیں گے، سیدھا چلیں گے، اور یہ گول دیوار کے بھی باہر سے ہو کے کعبے کے پیچھے سے طواف پورا کریں گے. دوسرے الفاظ سے مڑنے کا راستہ بنا. اگر یہ بند ہوتی جگہ تو کوئی بات ہی نہیں، جگہ کھلی. مجمع یہاں پہ بالکل نہیں، کیونکہ یہ مسئلہ جو میں نے بتایا سارے مسلمانوں کے نزدیک سارے کے سارے لوگ باہر جا رہے ہیں. ہم بڑی مشکل سے مجمع میں طواف کرتے کرتے یہاں آئے، یہاں ہم نے دیکھا کہ ادھر سے مڑ گیا تو مجمع نہیں ملے گا، طواف بھی چھوٹا ہو جائے گا. یہ تو بڑا اچھا شارٹ کٹ ہم کو نظر آ گیا. یہ آپ میں سے جو گاڑیاں موٹر سائیکل چلاتے ہیں ٹریفک جام ہے تو شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں کہ نہیں، یہ گاڑی کھولی اس میں چلے جاؤ. اب بڑے فاتحانہ انداز میں آپ جائیں گے کہ سب وہاں پھنسے ہوئے ہم نکل آئے. یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ ادھر تو مجمع ہے ہی نہیں. ہماری قوم کا مزاج ویسے ہی ہر چیز میں شارٹ کٹ ڈھونڈنے کا، جنت تک ہم کو شارٹ کٹ میں چاہیے. تو یہ تو بہت آسان، ہاں آسان تو بہت ہے، لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ کا طواف غلط ہو جائے. طواف خالی خانہ کعبہ کے گرد نہیں. چوتھی شرط یہ
کہ ہجر اسماعیل کے باہر سے طواف کرے. یہ میں نے کچھ زیادہ ہی ٹائم لے لیا، لیکن کیوں؟ ہر سال ایک نہ ایک مومن مجھے ضرور اپنے قافلے میں ملتا، ہر سال، پچھلے سال بھی اور اس سے پچھلے سال، کہ مولانا ہم تو مجمع زیادہ تھا، ہم بہت چالاکی کے ساتھ بیچ سے ہو کے نکل گئے. بہت اچھی آپ نے چالاکی کی، ماشاءاللہ آپ کو تھکن بھی نہیں ہو لیکن آپ کا حج نہیں ہوا. اس لیے میں اس سال پھر اس کو بتا رہا ہوں. نمبر 5، اب یہ چارٹ وہاں تک پہنچ گیا کہ آگے بیٹھنے والوں کے لیے بھی دیکھنا مشکل ہے، پیچھے والوں کو تو چھوڑیں، لیکن میں بول رہا ہوں 5ویں شرط یہ کہ طواف میں شاذروان پر نہ چلیں. جو میں نے کہا تھا کہ لفظ شاذروان ابھی چارٹ پر لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ کہ طواف کرتے وقت یہ جو دیوار کعبہ نچلی طرف تھوڑا سا ایک چبوترا آگے نکلا ہوا ہے، وہ اتنا چوڑا ہے کہ 2 آدمی اس پہ آرام سے چل سکتے ہیں. خصوصاً جب مجمع زیادہ ہوتا تو آپ عام جگہوں میں بھی دیکھیے، اگر کہیں مجمع بہت زیادہ تو بہت سے لوگ بالکل دیوار کے ساتھ چپک کے کونے کونے ہو کے جاتے ہیں، پھر بھی وہاں راستہ بن جاتا. طواف خانہ خدا سے کتنا دور رہ کے کرنا، اس شرط کو میں اپنے الفاظ میں اس طرح بیان کرتا ہوں کہ طواف کرتے وقت کعبے کے گرد گھومنا، لیکن کعبے سے کتنا فاصلہ رکھنا ضروری ہے کم سے کم. سوال 2، طواف کے دوران کعبے سے کم کتنا دور رہنا ضروری اور زیادہ سے زیادہ کتنا دور جا سکتے ہیں. کم سے کم کتنا دور جائیں گے، یہ ہے اس چارٹ کی شرط نمبر 5. زیادہ سے زیادہ کتنا دور جا سکتے ہیں، یہ ہے اس چارٹ کی شرط نمبر 8. 5 اور 8. تو 5 کا مطلب یہ کہ طواف کرتے وقت خانہ کعبہ کے اتنا قریب نہ آئیے کہ یا اس کی دیواروں سے آپ کا جسم ٹکرا رہا اور یا چلے دیوار سے دور تو ہے لیکن نیچے جو چبوترا ہے اس پر آپ چل رہے ہیں، یہ بھی نہ کریں، طواف غلط. اس طرح سے دیوار کعبہ سے فاصلہ رکھنا ہے، ڈسٹینس، کہ دیوار پہ بھی آپ نہ آئیں اور اس چبوترے پر بھی نہ آئیں. اور یہ مسئلہ بھی آج کل اتنا کو پیش نہیں آئے گا. تقریباً 3 ہفتے کے بعد جب مجمع بہت بڑھ جاتا تو پھر یہ ہے کہ مجمع کے دباؤ سے آدمی ٹکراتا ہے، دھکے کھاتا ہے، دیوار سے مس ہوتا ہے، شاذروان پہ پہنچتا. لیکن دیانتداری کا تقاضا ہے کہ میں یہ بات کا اقرار کروں کہ اتنے سالوں میں آج تک یہ غلطی کرنے والا کوئی مومن نہیں ملا. جیسے میں نے وہاں بتایا کہ وہ غلطی کرنے والا ہر سال ملتا، یہ غلطی کوئی نہیں کرتا، اس لیے میں اس کو بغیر مزید بیان کے یہیں پہ مکمل کرتا ہوں. لیکن سننے کی حد تک مسئلہ آپ کے لیے سننا ضروری ہے کہ طواف شاذروان پر نہ چلے، یعنی دیوار کعبہ کے بالکل نیچے جو چبوترا بنا ہوا اس پر نہ چلے، اس سے بھی ہٹ کے چلے. یہ طواف کی بات ہو رہی ہے. اب آپ نے طواف کر لی، ویسے ہی 2 دن بعد 3 دن بعد آپ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آئے، اس میں آپ شاذروان پہ چلیں یا اس کو چھوئیں یا اس پہ بیٹھیں، اس میں کوئی حرج نہیں. یہ جتنی چیزیں آپ کو بتائی جا رہی یہ خالی طواف ہے، یہ ہجر اسماعیل. آپ کا بعد میں دل چاہے اس کے اندر جانے کا، تو نہ صرف یہ کہ جائیے، اجازت ہے، بلکہ جانا چاہیے، فضیلت ہے، ثواب ہے، تاکید ہے کہ یہ طواف کے دوران آپ کو ان چیزوں سے بچنا ہے، عام زندگی میں نہیں، یعنی طواف کے علاوہ نہیں. 6ٹھی شرط یہ ہے کہ طواف، میں نے ایک بات کہی دی تھی شروع میں کہ نماز کی طرح. اچھا نماز کے اندر تو رکعتیں ہوتی ہیں، فجر میں 2 ہیں، ظہر میں 4 ہیں، مغرب میں 3. طواف نماز کی طرح، جس طرح نماز میں رکعتیں اس طرح طواف میں کیا ہے، چکر. خود لفظ طواف عربی لفظ، چکر اردو کا لفظ. عربی میں اس کو شوط کہتے ہیں، شین واو شوط. یہ میں نے اس لیے کہا کہ وہاں سفر حج میں یہ لفظ آپ کو کئی بار علماء سے سننے کو ملے گا، تو آپ کے سامنے یہ لفظ پڑ جائے، میں اس کو استعمال نہیں کر رہا ہوں. تو نماز میں رکعتیں ہیں، طواف کے اندر چکر. مگر نماز میں ہر نماز کی رکعت دوسرے سے الگ الگ.
ہمارے یہاں 1 رکعت کی نماز بھی ہے، نماز شب کی آخری رکعت، 2 بھی ہے، 3 بھی ہے، 4 بھی ہے۔ طواف جتنے ہیں، چاہے واجب طواف ہو چاہے سنت طواف ہو، چاہے عمرے کا طواف ہو چاہے حج کا طواف ہو، چاہے طواف النساء ہو، طواف میں چکر مقرر کیے ہیں اسلام نے 7، نماز کی رکعتوں کی طرح چکر ہیں یہاں پہ، لیکن 7، نہ 7 سے کم ہوں گے نہ 7 سے زیادہ۔ تو یہی چھٹے جملے کا مطلب ہے کہ طواف، جیسے آپ نماز سکھاتے ہیں کسی کو تو کہتے ہیں آپ دوسری رکعت پڑھو اور تیسری پڑھو، خانہ کعبہ کے گرد 7 مکمل چکر لگائیں، نہ اس سے کم ہو نہ اس سے زیادہ، یعنی 3-4 چکر تو چھوڑ، 7.25 چکر بھی غلط اور 6.25 چکر بھی غلط، پورے 7۔ 7ویں اور ایک طرح سے آخری شرط، یعنی آغا خوئی، آغا سیستانی اور آغا خامنہئی کے نزدیک 7ویں شرط آخری شرط کہ موالات، یہ لفظ بھی نماز کا لفظ ہے، یعنی نماز میں بھی یہ لفظ آتا ہے کہ آپ نماز کو موالات سے پڑھیں، اور طواف میں بھی شرط ہے موالات۔ موالات کا مطلب کیا کہ طواف کو مسلسل انجام، یہ نہ ہو کہ 2 چکر لگائے پھر آپ پانی پینے چلے گئے، آرام کرنے چلے گئے، کسی سے کوئی ضروری بات کرنے گئے، پھر آ کے آپ نے کہا تیسرا 4تھا 5واں لگایا پھر چلے گئے پھر آ گئے، یہ نہ ہو۔ 7 چکر مسلسل ہونے چاہیے، لیکن اس کے اندر کچھ جگہ پر اسلام نے اجازت دی طواف کو تھوڑی دیر روک لینے کی، وہ سارا بیان اب دوبارہ شروع ہونے جا رہا۔ اب سنیے 8ویں شرط جو مشہور مراجع میں تھی، صرف آغا سیستانی کی نہیں، صرف امام خمینی کی۔ وہ 8ویں شرط پڑھنے سے پہلے اپنا ایک سوال دوہرا کہ خانہ کعبہ کے گرد ہمیں طواف کرنا، مگر کیا مطلب دن سے کتنا دور تک جا سکتے ہیں؟ خاص طور پر جو حج اور رمضان کے عمرے کی تصویریں یا ویڈیو آپ دیکھتے ہیں، صحن کعبہ چھلک رہا ہے لوگوں سے، کتنی دور تک مجمع ہے طواف کرنے والوں، تو کیا شریعت کوئی مقدار یا ڈسٹینس رکھا ہے کہ طواف میں آپ اس کے اندر رہیں، اس سے باہر نہ جائیں یا نہیں؟ کوئی فاصلے کی شرط نہیں۔ امام خمینی فرماتے ہیں کہ طواف میں یہ واجب ہے کہ خانہ کعبہ سے زیادہ 13 گز یا 13 میٹر دور جا سکتے ہیں۔ یہ دیوار کعبہ اس سے اتنا قریب بھی نہیں جا سکتے کہ جسے مس ہو یا شادروان پہ چلے، وہ تو سب کے نزدیک ضروری، لیکن زیادہ سے زیادہ کتنا دور ہم ہٹ سکتے ہیں؟ امام خمینی 4 مشہور مراجع میں واحد مرجع جو کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ بھی اسلام نے ایک فاصلہ رکھا، اور وہ ہے دیوار کعبہ 13 گز کے اندر آپ کو طواف کرنا۔ اچھا 13 گز جو ہے یا 13 میٹر، ایک طرف سے تو اس کی پہچان بہت آسان ہے۔ اب پھر ایک بار 25 سال پہلے کے حاجیوں یا عمرہ کرنے والوں کا ایک مسئلہ، آج سے 20-25 سال پہلے سعودی حکومت صحن میں جس میں ہم طواف کرتے ہیں، چاروں طرف ایک دائرہ بنایا تھا 13 گز، باقاعدہ زمین کے اوپر ایک کالی لکیر تھی جو چاروں طرف دیوار کعبہ سے 13 گز کو بتاتی تھی۔ تو اس وقت ذرا آسانی تھی کہ آپ کو یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ 13 گز یہ لکیر۔ اب وہ لکیر نہ صرف یہ کہ مٹا دی گئی بلکہ اس کو بھی تقریباً 30 سال ہو گئے، اب کوئی لکیر نہیں ہے۔ اب امام خمینی کے مقلدوں کو اپنے حساب سے خیال کرنا ہے کہ طواف کے دوران وہ دیوار سے 13 گز کے اندر رہے۔ ایک طرف جدھر حجر اسود، جدھر خانہ کعبہ کا دروازہ، ادھر ابھی بھی ایک طریقہ ہے یہ پہچاننے کا کہ ہم 13 گز کے اندر ہیں کہ باہر چلے گئے، اور وہ ہے یہ مقام ابراہیم۔
مقام ابراہیم جو شیشے کا لوکیس جس کے اندر وہ پتھر ہے جس پہ حضرت ابراہیم کے پیر کے نشان، یہ دیوار کعبہ ٹھیک 13 گز دور رکھا گیا۔ تو عام طور پہ کتابوں یہ مسئلہ آتا جو ہم نے چارٹ پر بھی کتابوں سے، یعنی کتاب سے مطلب مراجع کی کتاب، کہ طواف خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان سے، یعنی طواف اس طرح کرے کہ ایک طرف کعبہ ہو ایک طرف مقام ابراہیم ہو، اسی کے بیچ سے گزرے۔ لیکن اس میں غلط فہمی یہ ہوتی کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ اسی طرف کا ہے کہ جہاں مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم ایک طرف ہے، باقی تینوں طرف اور کوئی چیز نہیں، یہ مسئلہ چاروں طرف کا ہے۔ کیا مسئلہ ہے کہ ادھر تو ایک پہچان ہے، لیکن جہاں پہچان نہ بھی ہو، خود طواف کرنے والے دیوار کعبہ کو دیکھ کے اندازہ کرنا کہ میں اس سے 13 گز کے اندر اندر ہوں تو میرا طواف صحیح ہے ورنہ طواف غلط۔ اچھا، اب اس کے اندر ایک اور بہت اہم بات بتا دی جائے، وہ یہ کہ یہ 13 گز میں آپ کو طواف کرنا صرف اور صرف امام خمینی کی تقلید کرنے والے یا واجب، اس مسئلے میں عورت مرد میں فرق نہیں، یہ ان کا مسئلہ۔ لیکن اتنا اہم مسئلہ کہ امام خمینی فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کی غلطی سے پورا طواف باطل، کوئی احتیاط واجب نہیں ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے، پورا طواف ہے۔ تو اب یہاں تو مقام ابراہیم جو کعبے کی پہلی دیوار ہے، وہاں تو مقام ابراہیم آپ کو اتنا واضح نظر آئے گا کہ آپ اندازہ کر لیں۔ باقی تین طرف خود اندازہ کرنا، وہ تو اپنی جگہ۔ جو اصل مسئلہ بنتا وہ یہ کہ جو گول دیوار جدھر ہے، امام خمینی فرماتے ہیں کہ ادھر گول دیوار جہاں تھی وہ گول نہیں آدھی ہے، لیکن بہرحال میں اس کو گول دیوار کہہ رہا ہوں۔ امام خمینی فرماتے ہیں کہ ادھر جب آپ پہنچے طواف کرتے ہو اور ساتھ کے ساتھ چکر میں ادھر آئیں تو دیوار کعبہ سے اپنا فاصلہ ناپیے گا، گول دیوار سے نہیں۔ یعنی یہ گول دیوار خود خانہ کعبہ سے 10 گز کی جگہ تو یہی گھیرے میں دی ہے، یہ 10 گز کے اندر باٹل نیٹ ہے جو ہم استعمال لیکن امام خمینی کا مخالف اس بات کا جب وہ تین طرف تو وہ 13 گز کو ذہن میں رکھے، چوتھی طرف جو گول دیوار ہے وہاں پہ صرف گول دیوار سے 6 گز کے اندر اندر رہے، کیونکہ کاروان خضر اور کاروان ابو ذر دونوں امام خمینی کے کچھ ایسے مقلد ہیں جن پر ان کی تقلید پر باقی رہنا واجب، یعنی جو آغا سیستانی کی تقلید میں آ گئے اور پہلے امام خمینی کی تقلید کر چکے ہیں، تو آغا سیستانی کہتے ہیں مرحوم پہ رہنا واجب ہے، ان کے لیے واجب ہے یہ مسئلہ، اور اتنا اہم مسئلہ کہ مجمع آج کل اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ 13 گز مشکل ہو جاتا ہے، کہاں 6 گز۔ مختلف طریقے سے امام خمینی سے پوچھا گیا تھا کہ مسئلہ نہیں معلوم تھا، بھول گئے تھے، بے خیالی ہو گئی تھی، سب نے ان کا ایک ہی جواب ہے، طواف غلط ہے، طواف غلط ہے، طواف غلط ہے۔ اگر مکے ہی میں یہ مسئلہ پتہ چلے تو طواف دوبارہ کرنا، بعد میں پتہ چلے تو پورا عمرہ یا حج دوبارہ کرنا، اس کی تفصیلات چھوڑ دیجیے۔ لیکن امام خمینی یہ فرماتے ہیں کہ اگر کبھی مجمع اتنا زیادہ کہ 13 گز میں رہنا ممکن نہیں تو پھر آپ مجبوری میں باہر جا سکتے ہیں۔ باہر کا مطلب یہ مقام ابراہیم اس کے باہر، لیکن اس میں بھی جو ان کا ایک لفظ ہے وہ بہت اہم، ذرا سا اس کو پیچھے کرنا، کہتے ہیں لیکن مجبوری میں بھی اقرب فالاقرب، یہ بہت زیادہ دور ہے، اقرب فالاقرب، بس بس بس
یہ سمجھیے مسئلہ پیش آئے گا. فرماتے ہیں کہ مجمع اتنا زیادہ کہ آپ 13 گز کے اندر نہیں رہ سکتے ہیں, آپ کو باہر جانا ہے. تو باہر جانے کا مطلب فری ہینڈ نہیں ہے کہ باہر گئے تو جہاں دل چاہے چلے گئے. اقرب فالاقرب 13 گز میں رہ سکتے ہیں تو 14ویں گز میں رہنا, 15ویں میں نہیں جا سکتے. 14ویں گز میں بھی مجمع 15 میں جائیے, لیکن 15 میں جائیں گے 16 پہ نہیں جائیں گے. خیر اتنی انچ اور فٹ اور سینٹی میٹر کی پابندی نہیں, لیکن مسئلہ یہ کہ مجبوری کے عالم میں جو آج کل نہیں, ابھی آج کل مجمع بہت کم ہے, لیکن حج والا عمرہ جب آپ کریں گی اور آپ کریں گے اور خود حج کا طواف جب کریں گے, تو اگر اس راستے میں آپ نہیں آ پا رہے ہیں تو باہر جائیے, لیکن پھر بھی جتنا قریب رہ سکتے ہو 13 گز کے اتنی کوشش کریں. اب پھر وہ جملہ آ گیا جہاں پہ شیطان آپ لوگوں کے ذہن میں ایک شک پیدا کرے گا, پیدا ہونے بھی. جملہ کیا؟ لیکن جہاں ایک طرف امام خمینی کے اس مسئلے میں ان کی طرف سے اتنی تاکید ہے, باقی جو تینوں مرجع آغائے خوئی, آغائے سیستانی, آغائے خامنہئی, وہ فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ واجبات میں شامل نہیں. ہاں اگر آپ اس کا خیال کریں یعنی طواف 13 گز کے اندر اندر کریں تو ثواب, لیکن اگر آپ چاہیں تو بالکل خانہ خدا کے صحن میں جو بالکل آخری جگہ وہاں تک سے طواف کر سکتے ہیں. عام حالات میں بھی جب مجمع بہت زیادہ نہیں تب بھی یہ تینوں مراجع کہتے ہیں کہ 13 گز سنت تو ہے لیکن واجب نہیں ہے, اور جب مجمع بہت زیادہ ہو جائے تو کہتے ہیں بالکل اجازت ہے, اور یہ ضروری نہیں کہ قریب قریب کا خیال کریں, قریب میں جگہ مل بھی رہی ہے آپ اس کو چھوڑ کے دور چلے جائیے. یہ 8ویں شرط چونکہ صرف ایک مرجع کی ہے اور باقی 3 مرجع کے ہاں یہ واجبات میں شامل نہیں ہے, اس لیے ہم نے اس سارے مسئلے کو یہی سمجھا دیا. اب آئیے واپس, جو 7 شرطیں گزری ان میں سے جس میں ذرا تفصیل ہے وہ سنیے. اور ایک بات میں یہ عرض کر دوں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی بہت زیادہ یہ امکان ہے کہ ظہرین کی اذان ہمارے اس درس کے درمیان آ جائے گی. ہمارا درس چلتا رہے گا اور انشاءاللہ 1:30-2 بجے کے قریب بھی آپ جا کے نماز پڑھیں گے تو کوئی اس میں حرج نہیں. آپ کے علم میں ہوگا کہ ظہر اثر کے وقت فضیلت میں تو تقریباً سارے مراجع کا اختلاف ہے کہ کب شروع ہوتا. یہ میں نے اس لیے کہا کہ 12 بجنے والے ہیں, 45 منٹ کے اندر اذان ہو جائے گی اور ہمارا بیان کم سے کم ابھی 1.25 گھنٹے کا باقی ہے. ذرا آرام سے اطمینان سے بیٹھیے. اور اب آئیے مختصراً جو آپ نے طریقہ سنا ذرا سی اس کی تفصیلات. گرچہ کاروان ابو ذر اور کاروان خضر کے حاجیوں کو ان تفصیلات کی اتنی ضرورت اس لیے نہیں کہ فی الحال جب ہم پہلے عمرے کے لیے جائیں گے تو مجمع خالی تو کبھی نہیں ہوتا خانہ کعبہ, لیکن انتہائی کم ہوگا اور آپ بڑے آرام کے ساتھ یہ طواف کر لیں گے. بعد میں جیسے جیسے مجمع بڑھے گا نئے نئے مسئلے پیش آئیں گے, لیکن پھر بھی سرسری صحیح ان تمام مسائل کا ایک ریویژن کچھ تھوڑی تھوڑی تفصیلات بڑھاتا ہے. سب سے پہلی 2 شرطیں ہیں کہ طواف جو آپ شروع کریں تو حجر اسود سے شروع کریں اور حجر اسود پہ ختم کریں. یہ بظاہر سب سے مشکل شرط ہے, اور یوں سنیں گے کہ یہ سب سے آسان شرط بنے گی. اصل شرط یہ کہ جب آپ طواف شروع کریں تو آپ کا کندھا, بایاں کندھا بالکل حجر اسود کی سیدھ میں ہو. یعنی اگر حجر اسود سے ایک سیدھی لکیر کھینچی جائے تو وہ آپ کے کندھے تک ٹکرائے. اتنے بڑے مجمع میں
خاص طور پر اس وقت جب حجر اسود بوسہ دینے والوں کی وجہ سے ہر وقت چھپا رہتا ہے. یعنی اگر سال آپ اس دن بھی جائیں جس دن سب سے کم مجمع، تبھی حجر اسود آپ کو نظر نہیں آئے گا، کیونکہ حجر اسود کو لوگ بوسہ بھی دیتے. حجر اسود چھپا ہوا، اس وقت یہ اندازہ کرنا کہ بالکل میرا کندھا اس کی سیدھ میں آ گیا. پہلے زمین پہ ایک لکیر بنی تھی، اس سے تھوڑا بہت اندازہ ہوتا تھا، وہ بھی نہیں. اور بالکل ہر چکر حجر اسود سے شروع ہونا ہے اور ٹھیک اسی پہ ختم ہونا ہے. اگر آپ 7 چکروں میں 2 قدم بڑھاتے تقریباً ناممکن بات، بہت ہی آسان بات. یہ رمضان کے روزوں میں آپ اس پہ عمل کرتے ہی. سحری کا وقت بالکل جو ایگزیکٹ سحری کا وقت ہے، آپ اس سے 5 منٹ پہلے اپنا روزہ بند کر لیتے ہیں. اور جو بالکل سائنسی